پرویز مشرف کی ڈیتھ کے ساتھ ہی پوری قوم دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک حصے کا خیال ہے کہ وہ شیطان تھے اور ایک کا خیال ہے کہ وہ فرشتہ۔ ایک گروہ ان کو جہنم میں ڈالنے پر بزے تھے اور ایک گروہ ان کو جنت کے حقدار سمجھتا ہے۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ ان پر تنقید کرنا غلط ہے اور دوسرا گروہ سمجھتا ہے کہ تنقید کرنا بالکل درست۔ ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ ان سے بہتر حکمران پاکستان کو نصیب نہیں ہوا، جبکہ دوسرا گروہ بالکل اس کے اپوزٹ سمجھتا ہے۔ پاکستانی سوسائٹی کبھی کبھی اپنی بیسک امور پر بھی پولرائز رہی ہے۔ مشرف کا واقعہ انہی میں سے ایک ہے۔ پاکستان میں سیاسی حتیٰ کہ مذہبی شخصیات بھی کبھی ہیرو بن جاتے ہیں، کبھی ولن۔ پرویز مشرف کے اوپر یہ پروگرام کرنے سے پہلے 4 بیسک اصول یاد رکھیں۔ پہلا اصول، کسی کی موت یا بیماری کو مکافاتی عمل سمجھنا میرے خیال میں بالکل غلط ہے، کیونکہ موت یا بیماری کسی بھی وقت کسی کو پکڑ سکتی ہے۔ دوسرا اصول، ایک عام فرد کے جرائم یا گناہ شاید پوشیدہ رہیں، لیکن ایک حکمران جب کوئی غلطی کرے گا یا کوئی اچھا کام کرے گا تو وہ سر عام منظر عام پر آ جائے گا، تو وہ پبلک ڈیبیٹیبل پوائنٹ بن جائے گا۔ تیسرا اصول، ایک عام فرد کا انفرادی فعل شاید مجھے آپ کو امپیکٹ نہ کرتا ہو، لیکن ایک حکمران کا فعل ہم سب پہ امپیکٹ ڈالتا ہے۔ جب حکمران کوئی اچھا قدم اٹھاتے ہیں یا کوئی برا قدم اٹھاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ صرف 1 سال 2 سال پہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ صدیوں پر محیط ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر اس پر تنقید یا اس کی تعریف صدیوں بعد بھی ممکن ہے۔ چوتھا اصول، اگر کسی نے کوئی اجتماعی جرم کیا ہے تو اس پر تنقید کھلے عام اور واشگاف لفظوں میں کیٹیگوریکلی پبلکلی ہونی چاہیے۔ پانچواں اصول، پسند ناپسند سب کی اپنی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ باقی سب اسے پسند کر رہے ہوں، اور اگر آپ کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو بھی شرط نہیں ہے کہ سب اس کو ناپسند کریں۔ آپ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، کسی نہ کسی کی کہانی میں آپ ولن ہوں گے، اور آپ کتنے ہی برے کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی آپ کو ہیرو مان رہا ہوگا۔ آئیں اب ہم تاریخ اور ڈیٹا کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ پرویز مشرف نے ایسے کون کون سے اقدامات کیے تھے جس کی بنا پر عوام کی اکثریت انہیں ناپسند کرتی ہے۔ سب سے پہلی وجہ، پرویز مشرف کا سول، جمہوری اور آئینی حکومت کو ٹاپل کرنا تھا۔ پرویز مشرف کو نواز شریف نے ہی 1998 میں جہانگیر کرامت کے بعد آرمی چیف تعینات کیا تھا۔ پرویز مشرف نے کارگل وار کی قیادت کی تھی، جس نے 1999 میں پاک بھارت تعلقات میں خلیج ڈال دی تھی۔ گورنمنٹ ٹاپل کرنے سے پہلے مشرف سری لنکا کے دورے پر تھے۔ سری لنکا سے آتے ہوئے ان کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اسلام آباد میں کھچڑی پک چکی ہے اور ان کی غیر موجودگی میں آرمی چیف کی تبدیلی کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ نواز شریف اور پرویز مشرف کے درمیان کئی مہینوں کے متنازع تعلقات کے بعد نواز شریف نے مشرف کو ہٹانے کی ناکام کوشش کی۔ نواز شریف نے ضیاء الدین کو آرمی چیف بنا لیا تھا، لیکن ضیاء الدین صاحب کے آرڈرز آرمی کی ہائی کمانڈ فالو نہیں کر رہی تھی۔ اقتدار کی رسہ کشی اور طاقت کے عدم توازن نے کھیل بگاڑ دیا، جو بالآخر ایک اور ملٹری کو کی صورت میں ظاہر ہوا۔ پرویز مشرف نے آئین پاکستان، سول سپرمیسی اور جمہوری اقتدار کو پامال کر کے عوامی و جمہوری حکومت کا تختہ 17 گھنٹے کے اندر الٹ دیا۔ دوسری بڑی وجہ افغان وار میں شرکت تھی۔ امریکہ کی جنگ میں شرکت کرنے کے بعد پاکستان نے بے تحاشا مالی اور جانی نقصان اٹھایا ہے۔ 9/11 کے بعد پرویز مشرف نے ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ رچرڈ آرمیٹیج کی ایک دھمکی پر ہاں کر دی اور قوم کو 12 سالوں میں $1 ارب اور ہزاروں قیمتی جانوں کا ضیاع برداشت کرنا پڑا۔ افغانستان کے ساتھ 9 ممالک کی سرحدیں ملتی ہیں، مگر تعلقات صرف پاکستان کے ساتھ خراب ہیں، جس کی وجہ سے آج بھی پاکستان میں عبادت گاہیں تک محفوظ نہیں۔ تیسری بڑی وجہ پولیٹیکل جوڑ توڑ ہے۔ عموماً اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ پولیٹیکل جوڑ توڑ میں پارٹیسپیٹ کرتی رہی ہے، لیکن پرویز مشرف نے پراپر ایک نئی کنگز پارٹی یعنی قاف لیگ بنائی تھی۔ 2002 میں اقتدار کے چور دروازے کھولے گئے اور قاف لیگ کی بنیاد رکھی گئی، سیاسی جوڑ توڑ کا آغاز کیا اور وزیر اعظم شوکت عزیز کو امپورٹ کر کے عوام پر مسلط کیا گیا۔ لال مسجد کا آپریشن اور اس کے بعد تحریک طالبان پاکستان کا قیام بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریک باب ہے۔ لال مسجد آپریشن کے بعد تحریک طالبان پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ پہلے ضیاء الحق نے مذہب بیچ کر ڈالر کمائے اور مشرف نے روشن خیالی اور اعتدال پسندی کا منجن بیچ کر قوم کو تقسیم کر دیا۔ لال ماسک آپریشن ایک بہت ہی متنازع موضوع ہے، اس پر سب کے مختلف آراء ہو سکتی ہیں۔ 2007 کے جولائی میں پاک فوج کی جانب سے اسلام آباد کے مشہور لال مسجد اور جامع حفصہ کے خلاف ہونے والی فوجی یورش کو آپریشن سن رائز کا نام دیا گیا۔ لال مسجد کے محتمم عبدالرشید غازی 10 جولائی کو فوجی آپریشن کے دوران جاں بحق ہو گئے۔ 12 جولائی 2007 کو ذرائع ابلاغ کو لال مسجد اور جامع حفصہ کا دورہ کرایا گیا۔ یہاں فوجی حکومت کے بیانات کے برعکس نہ تو کوئی غار دریافت ہوئی، نہ ہی سرنگ۔ لال ماسک میں اگر ہم فرض کریں اتنا اسلحہ موجود تھا جو گورنمنٹ نے دکھایا، تو یہ بھی ریاستی مشینری پر سوال اٹھتا ہے کہ اتنا اسلحہ یہاں پہنچنے تک سرکار کیا کر رہی تھی؟ کیا ریاست کے خلاف آپ ہتھیار اٹھا سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں، یہ مکمل طور پہ بغاوت میں شمار ہوگا۔ لیکن یہ معاملہ بالکل حل ہونے کے قریب آ چکا تھا۔ اس فوجی کارروائی سے پہلے عدالت عظمیٰ کے 2 رکنی ارکان نے حکومت کو بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کرنے کا حکم دیا تھا۔ حکومت کی طرف سے چودھری شجاعت حسین نے مذاکرات کیے
اور خبروں کے مطابق ایک معاہدے کی شرائط پر اتفاق رائے ہو گیا تھا، اور چودھری شجاعت حسین کے مطابق اس معاملے کو حل کرنے میں صرف ایک رکاوٹ تھی: مشرف۔ فوجی کارروائی شروع ہونے کے بعد عدالت نے آئین کی روح سے اس میں مداخلت سے معذوری ظاہر کی۔ پانچویں بڑی وجہ چند ڈالروں کے عوض پاکستانی شہریوں کو امریکہ کو فروخت کرنا ہے۔ مشرف صاحب اپنی کتاب میں اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں۔ پرویز مشرف نے اپنی کتاب ان دی لائن آف فائر میں شہریوں کو بیچ کر ڈالر کمانے کا اعتراف کیا ہے۔ نیو یارک میں لانچ ہونے والی اپنی کتاب ان دی لائن آف فائر کے اصل انگلش ایڈیشن میں مشرف نے لکھا ہے کہ امریکن سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA نے پاکستان کی جانب سے 350 سے زائد قیدیوں کے حوالے کرنے کے بعد ادائیگیاں کی۔ چھٹی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پر ڈرون اٹیکس کا آغاز بھی مشرف کے دور سے شروع ہوا تھا۔ پاکستان پر پہلا ڈرون اٹیک بھی 10 جون 2004 کو مشرف کے دور میں ہوا۔ امریکہ نے پاکستان کی سرزمین پر 2004 سے متعدد ڈرون حملے کیے ہیں۔ یہ حملے جارج بش کے دور سے شروع ہوئے اور براک اوباما کے دور میں بھی جاری و ساری رہے۔ یہ حملے پاکستان کے سالمیت اور خود مختاری کے خلاف کیے جانے والے امریکی اقدامات میں سر فہرست تھے۔ ساتویں بڑی وجہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو معزول کرنا اور پاکستان میں ایمرجنسی کا نفاذ ہے۔ افتخار محمد چودھری حکومتی سطح پر ہونے والے بدعنوانیوں اور بے ضابطگیوں پر از خود نوٹس لینے کے لیے مشہور ہو چکے تھے۔ انہوں نے سندھ کے چیف منسٹر ارباب غلام رحیم اور کراچی اسٹیل مل کی نجکاری کے حوالے سے مختلف مالی بے ضابطگیوں پر ایکشن لیا تھا۔ پرویز مشرف نے 9 مارچ 2007 کو افتخار محمد چودھری کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا۔ اس معطلی کے لیے غیر فعال کی اصطلاح استعمال کی گئی۔ رد عمل سے بچنے کے لیے ایمرجنسی نافذ کر کے صحافت و انسانی حقوق کے نمائندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی گئی۔ ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملکی آئین اس وقت معطل ہو چکا ہے، بنیادی انسانی حقوق معطل ہو چکے ہیں، میڈیا ہاؤسز، صحافی اور انسانی حقوق کے اداروں پر پابندی لگ چکی ہے۔ پہلی مرتبہ ان کے دور میں فوج کے خلاف سرعام نعرے لگے اور جیو نیوز کی نشریات بھی 3 ماہ تک معطل رہیں۔ افتخار محمد چودھری صاحب کے ایک نا نے ان کو امر کر دیا اور وہ تاریخ کے ہیرو بن چکے تھے۔ عدلیہ کی پوری تحریک زوروں پر تھی اور اعتزاز احسن صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے سینٹر تھے، انہوں نے انٹروین کیا اور آرمی چیف کے انٹروینشن کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں عدلیہ بحال ہوئی۔ 8ویں بڑی وجہ اکبر بگٹی کا قتل اور اس کے بعد بلوچ مزاحمت کاروں کی شدت میں اضافہ ہے۔ سال 2003 سے 2006 تک اکبر بگٹی مری سرداروں کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف صوبے کے حقوق کے لیے قوم پرستوں کی قیادت کرتے رہے۔ آخری کچھ مہینے انہوں نے کوہلو کے پہاڑوں میں پناہ لے رکھی تھی۔ 26 اگست 2006 کو وہ ایک ملٹری آپریشن میں شہید ہو گئے۔ اس آپریشن میں اکبر بگٹی کے 37 ساتھی اور پاک فوج کے 21 اہلکار شہید ہوئے۔ اکبر بگٹی اور بلوچوں کے پاکستان سے اتنا بدظن کیا گیا کہ اس خطے میں مسلح جدوجہد کو فروغ ملا اور عدم استحکام کو تقویت حاصل ہوئی۔ 9ویں بڑی وجہ پاکستان میں مسخ شدہ لاشوں کا ملنا اور گمشدہ افراد کا کیس ہے۔ لاپتہ افراد وہ ہیں جن کو 2001 کی دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں اور قصبوں سے پولیس، خفیہ اداروں اور ISI نے اغوا کر کے غیر قانونی طور پر قید رکھا ہوا ہے۔ ان میں سے بعض کو امریکہ کے حوالے بھی کیا جا چکا ہے، جن کی اکثریت افغانستان میں امریکی فوجی عقوبت خانوں میں قید ہے۔ پاکستان میں قید ہونے والوں سے بھی امریکی اہلکار تشدد اور پوچھ گچھ میں ملوث رہے ہیں۔ امریکیوں کا بظاہر مقصد طالبان کے رہنماؤں کا پتہ چلانا ہے۔ لاپتہ افراد کا مسئلہ اس کے بعد بھی حل نہیں ہو پائے گا کیونکہ اس کی کڑیاں بہت دور تک ملتی ہیں۔ تاہم لاپتہ افراد اور ماورِ عدالت قتل پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریک ترین باب ہے۔ مسنگ پرسن کی کچھ تعداد بلوچستان کی قوم پرست جماعتوں سے بلونگ کرتی ہے، جن کے بارے میں خفیہ اداروں کو بیرونی ممالک کے شہ پر وفاق کو نقصان پہنچانے کا شبہ ہے۔ 10ویں سب سے بڑی وجہ جب ان کے خلاف پاکستان کے سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا، ان کو غدار ڈکلیئر کرنے کے بعد ان کو سزا پہ عمل درآمد کا وقت آیا تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ملک سے فرار کروا دیا، تو گویا وہ مغفور ہو چکے تھے۔ جسٹس وقار احمد سیٹھ کی عدالت میں جب ان کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ ٹرائل ہو رہا تھا تو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے سابق چیف کو CMH رکھا اور بعد ازاں فرار کروا دیا۔ وقار احمد سیٹھ نے مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس میں بینچ کی صدارت کی اور اپنے فیصلے میں مشرف کو سزائے موت سنائی دی۔ انہوں نے فیصلے کے پیرا نمبر 66 میں تحریر کیا ہے کہ مشرف اگر بیماری کی وجہ سے فوت ہو جائے تو ان کی لاش کو گھسیٹ کر 3 دن کے لیے ڈی چوک پر لٹکایا جائے۔ ان سارے واقعات کے سمری کے طور پر سینیٹر مشتاق حسین صاحب کے الفاظ انتہائی خوبصورت ہیں۔ سینیٹر مشتاق حسین صاحب کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے تو دعا کرے، لیکن پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا کیوں ایسے شخص کے لیے دعا کرے جو 2 دفعہ آئین کو پامال کر چکا ہو، جو ملک کو آگ لگا چکا ہو اور جو اپنے کسی جرم پر کبھی نادم نہیں ہوا۔ اس پروگرام کا مقصد صرف پاکستان کے طلباء کو جو کہ تاریخ اور سیاست سے شغف رکھتے ہیں ایک نئے چیپٹر کو پڑھانا تھا، تاکہ ان کو آئیڈیا ہو سکے کہ پاکستان کی تاریخ میں
پرویز مشرف کے کون کون سے ایسے کام تھے جس کی بنا پر لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دیجیے کہ اجازت، ملتے ہیں پھر کسی پروگرام میں انشاءاللہ، ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔